ایک یہ بھی ہمارے اندر ایک بہت بڑا، میں اس کو شیطان کا عمل سمجھتا ہوں. ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نا پڑھ نہیں سکتے ناپاکی کی حالت میں، ہے نا. یہ بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ. قرآن مجید کا ہے چھونا منع ہے. قرآن کہتا ہے چھوڑو مت، لا یمسہ. قرآن کہاں کہتا ہے کہ پڑھو مت؟ کہاں لکھا ہے حدیث میں اور قرآن میں؟ لیکن کتنا دھوکہ ہے. وضو نہ ہو تبھی ہر وقت اللہ اکبر کبیرہ. اگر وضو کی شرط ہوتی قرآن کی تو پھر تو میرا خیال کام ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. وضو شرط کہاں کہاں ہے؟ نماز کے لیے وضو ہے، طواف کے لیے وضو ہے، ٹھیک ہے. ویسے آدمی وضو میں رہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس کے لیے وضو ہے وہ فرض ہے، ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لاتے ہیں، دلیل سے بات ہوگی، دلیل سے. دلیل نہیں، ہمارے بڑوں نے کہا. بڑوں کی اوقات کیا ہے میرے نبی کے آگے؟ چاہے کوئی مفتی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لیں گے رہنمائی، ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس کو مت چھوؤ جب تم ناپاک ہو. اور اللہ ہی کہتے ہیں جب یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹیں بدلتے میرا ذکر کرتے ہیں. ہاں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے آپ کیا کہتے؟ اللہ کا نام لیتے کہ نہ لیتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر اس کے بعد آپ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سورہ ال عمران کا آخری رکوع پڑھتے ہیں. یہ جب آپ جاگتے پھر آپ وضو کرتے. ٹھیک. قرآن پڑھنا کسی بھی حالت میں گناہ نہیں ہے، چھونا منع ہے. اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون. اس کو مت چھوؤ جب تم ناپاک ہو. اللہ کا نام میں لے سکتا ہوں جب میں سٹارٹ کرتا ہوں، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں کہ نہیں؟ غسل کرنے کے لیے یا حاجت کے لیے جاتا ہوں تو پڑھتا نہیں ہوں دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ ابھی تو میں نے وضو بھی نہیں کیا. بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. کہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بسم اللہ کے بغیر، ہاں اس کا نہیں ہوتا جس بیچارے کو آتی نہیں. کہ بد نصیب ہوگا جس کو نہیں آتی. بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. ٹھیک. اور بسم اللہ آپ نے حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، آسانی پیدا کی. بسم اللہ لفظ ہے. یہ بسم اللہ شروع ہو گیا، شروع میں اللہ کے نام سے کرتا ہوں. آگے تعریف بیان کرنی ہے تو کرو، ورنہ بسم اللہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مکہ میں. اب کافی عرصے کے بعد آئے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. اب ان کو ایام آ گئے. اب وہ رونے لگی ہیں. محبت ہے نا اللہ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے میں آئے ہیں. اور یہ کیا میں آپ سے فرمایا عائشہ طواف نہ کرو اور نماز نہ پڑھو، باقی سب کچھ کرو. ایک طواف نہ کرو، ثابت ہوا کہ ناپاکی میں طواف نہیں ہو سکتا. ثابت ہوا کہ ناپاکی میں نماز نہیں پڑھ سکتے. باقی جو مرضی کرو، قرآن پڑھ سکتے ہو. جب اللہ کا نام لے سکتے ہو اس کیفیت میں تو اللہ کی کلام بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے؟ یہ بھی ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے امت کے ساتھ. میں سویا ہوا ہوں اس وقت تو میں جیسے میری آنکھ لگتی وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو نا، وضو ٹوٹنے کی کیفیات بتائی ہیں نا. کوئی چیز اگر اخراج ہو جاتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب خارج تو ناک بھی ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب مطلق بات ہے کہ اگر جسم سے کوئی چیز خارج ہو اس کی وضاحت بھی تو ہونی چاہیے نا.
اب آنسو بھی تو خارج ہوتا ہے نا، کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ جب جسم سے کوئی چیز خارج ہو، اس کی وضاحت بھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ ہماری تو بد نصیبی ہے، ہم نے تو بڑوں کا دین بنایا اور بڑوں کی باتیں بزرگوں سے سنا، بزرگوں نے کہا بھئی ایک بعد اس بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو بزرگانہ ہستی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس کو کس نے اتھارٹ کیا؟ اس رب نے، اس اللہ نے۔ اور قرآن میں کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی، بات ختم ہو گیا۔ نہیں بھائی، ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ یہ چیز آدمی کو گمراہ کرتی ہے۔ ادب کے نام پر رکوع اور ادب کے نام پر سجدہ، یہ آدمی کو بہت جگہ پہنچا دیتا ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس میں بھی اللہ احتیاط کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انسانوں کی غلامیوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، اب اخراج جو ہے، وضو کیسے ٹوٹے گا؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانوں میں سے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا، پھر آپ نے وضو کیا، ٹھیک ہے۔ باقی بکرا جو ہے یہ کھانے پہ آتے ہیں نا، ہم پتہ ہونا چاہیے نا، ہماری بیجے میں ہونا چاہیے نا کچھ، تو یہ بتا تو ہمیں رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی بات تو اپنی ہوتی نہیں، وہ ہوتی ہے اس خالق کی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کہتے ہیں میری طرف سے وحی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں۔ ہاں جی، آج تو ہم نے بزرگوں کو، وہ حالی ایک شعر پڑھ کرتے تھے، الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کرے غیر گر بت کی پوجا تو وہ کافر۔ غور سے سننا، پھر اپنے اوپر لے کر آنا اس شعر کو۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ یعنی کہ اللہ نہ مانتے عیسائی، اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں بدبخت کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ کافر، ٹھیک۔ جھکے آگ پہ بہرے سجدہ تو کافر، جو آگ کی پوجا کرے وہ بھی کافر، یہ تو ہے۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ستاروں کی پوجا کرے وہ بھی کافر۔ مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، یعنی کہ ہمارے بڑوں کا دین ہے، میرے باپ کا دین ہے، میں جو چاہوں کروں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ ہے نا ایسے لوگ جو اللہ کو نبی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ایکول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت علی کو ساتھ ملا دیتے ہیں اللہ کے ہیں؟ جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، وہ بیٹا ٹھہرائیں تو وہ کافر۔ تم ایک غیر اللہ کو اللہ ٹھہراؤ تو تم مومن۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ میں نبی کی بات پیش کرتا ہوں، تم امام ابو حنیفہ کی بات پیش کرتے ہو، تم امام شافعی کی بات پیش کرتے ہو، نہیں کرتے؟ صحابی کیا کہتا ہے؟ مسجد نبوی ہے، کوئی بات چل رہی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ مت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کرتے دیکھا۔ انہوں نے بولا میں کہتا ہوں تم پر اللہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ میں نبی کی بات کرتا ہوں، تم عمر کو پیش کرتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے دین جس کو ہم نے بالکل چھتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے۔ نبی کی بات کو میں رد کر دیتا ہوں اور بڑے کی بات کو میں لے لیتا ہوں، نہیں لیتا۔ نہیں جی اصل میں ہم یہ ہیں، طلاقوں کے مسئلے میں آ جائیں، نکاح کے مسئلے میں آ جائیں، ہے نا؟ لا إله إلا الله